اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کل ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی احکام خلوت کے بارے میں، بتایا تھا وہ 3 ہیں، پہلے کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، آج ہم دوسرے کے بارے میں شروع کر رہے ہیں، حالانکہ کل تھوڑا شروع ہوا تھا لیکن انشاءاللہ اس کو پھر شروع سے دوسرے کو بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ ہے فی الاستنجا، الثانی فی الاستنجا۔ پہلا کیا ہے احکام خلوت میں؟ کیفیت التخلی، کیفیت التخلی، اور دوسرا کیا ہے؟ استنجا۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے، غسل موضع البول بالماء۔ استنجے میں کیا واجب ہے؟ استنجے کے لیے واجب ہے کہ انسان اپنے موضع بول کو پانی سے دھوئے، یعنی پیشاب کے مقام کو پانی سے دھوئے، غسل یعنی دھوئے۔ وَلَا يُجْزِي غَيْرَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ، اور کافی نہیں ہے غیرہ غیر الماء یعنی پانی کے علاوہ قدرت کے ساتھ، یعنی جب انسان پانی استعمال کرنے پر قدرت رکھتا ہے، پانی موجود بھی ہے اور پانی کے استعمال پر قادر بھی ہے، تب اس کے لیے صحیح نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ وہ پانی کے بجائے کسی اور چیز سے استنجا کرے، بلکہ اس کے اوپر واجب و ضروری ہے کہ وہ پانی ہی سے استنجا کرے۔ وَأَقَلُّ مَا يُجْزِي مَثَلًا مَعَ الْمَخْرَجِ، اور کم سے کم کافی ہے کہ جو مخرج ہے، مخرج بول جی، اس کو کیا کرے؟ یعنی پانی سے دھوئے، صاف کرے، پاک کرے۔ وَغَسْلُ مَخْرَجِ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ، یعنی مخرج بول اور مخرج غائط کو پانی سے دھوئے، یعنی واجب اور ضروری ہے کہ انسان پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پانی سے دھوئے، یہ استنجا ہے۔ مثلا حتی، کتنا دھوئے؟ حتی یزول العین والاثار، یہاں تک کہ عین ریاست بھی زائل ہو جائے اور اس کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ محمد کہہ رہے ہیں کہ عین بھی زائل ہو جائے اور اثر بھی زائل ہو جائے۔ اثر یعنی بو، مثلا بو، اور کیا؟ کلر، رنگ، یعنی جب آپ استنجا کریں تو اس طریقے سے، صحیح طریقے سے دھوئیں کہ نجاست زائل ہو جائے اور اس کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ اثر کیا ہے؟ یعنی بو یا رنگ وغیرہ بھی زائل ہو جائے۔ یعنی استنجے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اسے پیشاب یا پائخانے کے مقام کو پانی سے اس قدر دھوئیے، اتنا دھوئیے کہ نجاست بھی زائل ہو جائے، جو یعنی نجاست ہے جی، اور اس کا اثر یعنی اس کی بو یا اس کا رنگ وغیرہ بھی زائل ہو جائے۔ ولا اعتبار بالرائحہ، اب کہہ رہے ہیں کہ اعتبار نہیں کیا ہے رائحہ کا، کہہ رہے ہیں کہ ولا اعتبار بالرائحہ، اور اعتبار نہیں کیا گیا ہے ربو کا، یعنی کلر وغیرہ، رنگ وغیرہ جو ہے، یا رنگ وغیرہ کہہ لیجیے، رنگ جو ہے وہ زائل ہو جائے، اور رائحہ یعنی خوشبو، یعنی بو کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ وَإِذَا تَعَدَّى الْمَخْرَجِ لَمْ يُجْزِي إِلَّا الْمَاءُ، کہہ رہے ہیں اگر پائخانہ یا پیشاب تجاوز کر جائے، اذا تعدى المخرج، اگر یہ مخرج سے متعدی ہو جائے، یعنی بڑھ جائے، پھیل جائے، ادھر ادھر لگ جائے، لم يجزي الا بالماء، تو کافی نہیں ہے
مگر پانی، یعنی پانی کے علاوہ وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ علی حسین صاحب فہمیدی ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وَإِذَا تَعَدَّ الْمَخْرَجْ، اگر پیخانہ مخرج سے تعدی کر جائے، یعنی آگے بڑھ جائے، ادھر ادھر پھیل جائے، لم یجزی، تو کافی نہیں ہے اس کا دھونا، یعنی اس کا صاف کرنا۔ یعنی کیسے؟ پتھر سے، ڈھیلے سے، کپڑے سے، الا الماء، مگر پانی سے، یعنی اگر نجاست پھیل گئی تو پھر وہ صاف پاک نہیں ہوگا مگر پانی سے۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَدَّ، اور اگر نہیں پھیلا ہے، نجاست نہیں پھیلی ہے، یتعدّ نجاست، لم يتعدّ نہیں پھیلی ہے، كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْمَاءِ وَالْأَحْجَارِ، کہہ رہے ہیں کہ اذا تعدى المخرج لم يزل الماء واذا لم يتعدى، اور مخرج سے تعدی نہیں کیا، آگے نہیں بڑھا ہے، ادھر نہیں پھیلا ہے، کان مخیرا، پھر انسان مخیر ہے، بین الماء والاحجار، کہ چاہے پانی سے استنجا کر لے یا پتھروں سے کر لے، احجار یعنی پتھر سے صاف کر لے۔ والماء افضل، جی کیا کریں علی حسین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ والماء، جی فرمائیے۔ پانی افضل ہے، اور جمع جو ہے، جمع یعنی بین الماء والاحجار، اکمل، یہ اکمل ہے، صحیح، یعنی دونوں کو جمع کرے، اور 3 پتھروں سے کم کافی نہیں ہے، یعنی کم از کم 3 پتھر ہونے چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ 2 پہ اکتفا کر لیں یا 1 پہ کر لیں، صاف صاف ہو گیا، بولو صاف بھی ہو جائے، لیکن 3 سے کم کافی نہیں ہے، بولو صاف بھی ہو جائے، پھر بھی آپ کو 3 سے کم میں کام نہیں چلے گا۔